إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، قابل احترام ماؤں بہنوں، عزیز طالب علموں اور تمام ناظرین و سامعین، ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں، جتنی بھی حمد و ثنا کریں وہ کم ہے۔ وہ ہمارا خالق مالک رازق ہے اور وہ ذات بابرکت و اقدس اس کے لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنایا ہے۔ محترم بھائیوں، ایک اللہ ہی کی ذات ہے جس کو بقا ہے، باقی ہر چیز فانی ہے۔ یہ کائنات پروردگار نے بنائی ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے، تب اس نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو قیامت جو ہے، دی اینڈ آف دی ٹائم، اس سے پہلے کچھ علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ اس کا وقت خاص جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ اس کی نشانیاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ تو ان میں سے ہم نے کچھ باتیں پچھلی جمعے میں ہم نے ذکر کی کہ ارض فلسطین کا اس کے اندر کیسا کردار ہے، اس کے اوپر بات تھی۔ آج قیامت سے پہلے ہونے والی جو جنگیں ہیں، روم کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوگی آخری، اس سے پہلے بھی کچھ جنگیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشین گوئی کی، جس کی وجہ سے یہ دنیا تباہ ہوگی۔ تو وہ چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، 29 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ تقاتل قوماً،
یہاں تک کہ تم لڑو گے ایک ایسی قوم سے کأن وجوہہم المجان المطرقہ، جن کے چہرے اس طرح ہوں گے جس طرح ڈھال ہوتی ہے اور اس کے اوپر چمڑا چڑھایا ہوتا ہے، تو ان کے چہروں کے اوپر گوشت کی جو ہیں تہیں وہ اس طرح ڈبل ٹرپل موٹی ہوں گی جس طرح کے ڈھال کے اوپر اس زمانے میں چمڑا چڑھایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ علامت ذکر کی، اور چند احادیث میں اور بھی کچھ چیزیں ذکر کی۔ ابن ماجہ میں 4099 نمبر پہ روایت ہے، وہاں آپ نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ تقاتلوا، یہاں تک کہ تم لڑو گے، تمہارا مارکا ہوگا قومن، ایسی قوم سے صغار الاعین، جو چھوٹی آنکھوں والے ہیں، اراز الوجوہ، چوڑے چہروں والے، کأن اعینہم حدق الجراد، ان کے چہرے، ان کی آنکھیں ایسے ہوں گی جیسے ٹڈیوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، چھوٹی سیاہ رنگ کی، جیسے ٹڈیوں کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، اس طرح ان کا چہرہ گول بڑا اور آنکھیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کأن وجوہہم المجان المطرقہ، چہرے ایسے کہ جیسے ڈھالوں کے اوپر چمڑے چڑھائے ہوئے ہیں، ینتعلون الشعر، وہ بالوں کے بنے ہوئے جوتے پہنیں گے۔ کیا مطلب بالوں کو پہنیں گے؟ اس کی 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ انہوں کے بال اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ پنڈلیوں کے اوپر جو بال ہیں وہ جوتوں پہ گر رہے ہوں گے، یا وہ ایسے علاقے کے ہیں کہ جہاں پر بالوں کے بنے ہوئے جوتے وہ پہنیں گے۔ آج اس کو سمجھنا آسان ہے، آپ دیکھتے ہیں جیکٹوں کے گرد ٹوپیاں ساتھ پیچھے جڑی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بال لگے ہوتے ہیں، تو اسی طرح وہ ان کے جو جوتے ہوں گے وہ بالوں کے بنے ہوئے اور اس میں بال لگے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا وَيَتَّخِذُونَ الدَّرَقَ، اور وہ جو ڈھالیں استعمال کریں گے، وہ ڈھالیں چمڑے کی ڈھال ہوگی، خشک چمڑے کی، اس کے نیچے لکڑی یا کوئی اور دھات نہیں ہوگی، صرف چمڑا خشک کر کے ہلکی خشک چمڑے کی ڈھالیں وہ استعمال کریں گے اپنے ہتھیاروں کے طور پہ۔ یربطون خیلہم بالنخل، اور وہ اپنے گھوڑوں کو کھجور کے درختوں کے ساتھ باندھیں گے۔ یہ ابن ماجہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی یہ نشانی ذکر کی۔ اور صحیح بخاری شریف میں 2928 نمبر پہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ تقاتلوا، یہاں تک تم لڑو گے، الترکا، ترک کے ساتھ، صغار الاعین، جو چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے، حمر الوجوہ، سرخ چہروں والے ہوں گے، زلف الانوف، ان کے ناک چھوٹے اور موٹے ہوں گے، کأن وجوہہم المجان المطرقہ، چہرے اسی طرح ہوں گے جیسے کہ ڈھالوں کے اوپر چمڑے چڑھائے گئے ہیں تہ بتہ۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر ہی ایک اور روایت میں 3590 نمبر پر ہے، وہاں پہ آپ نے یہ لفظ فرمائے لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ تقاتلوا خوزا و کربانا من الاعاجم، یہاں تک کہ تم لڑو گے خوز اور کرمان، اجمیوں کے جو علاقے ہیں ادھر تمہارا قتال اور لڑائی ہوگی۔ حمر الوجوہ، ان کے چہرے سرخ رنگ کے ہوں گے، فتس الانوفی، ان کے ناک چوڑے اور دھنسے ہوئے ہوں گے، چہرے کی طرف چپٹی ناکوں والے وہ ہوں گے، صغار الاعین، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، وجوہہم المجان المطرقہ، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے ڈھالوں کے اوپر چمڑے چڑھائے ہوئے ہیں، نعالہم الشعر، اور بال ان کی علامت ہے کہ وہ ان کے جوتے بالوں کے بنے ہوئے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے 4 حدیثیں رکھی ہیں۔ ایک اور حدیث ابو داود شریف میں ہے، اس کا بھی آپ ترجمہ سن لیں۔ ابو داود میں 4306 نمبر پہ وہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ینزلو ناس من امتی، میری امت میں سے کچھ لوگ اتریں گے بغائطن، ایک نشیبی علاقے میں، ایک نچلی زمین پہ، پہاڑی علاقہ اونچا ہوتا ہے، وہ نیچے فراز والا علاقہ نہیں ہوگا، نشیب والا نچلی زمین ہوگی، یسمونہا البصرہ، جس کا نام وہ بصرہ رکھیں گے، عند نہر یقال لہ دجلہ، وہ ایک نہر ہے جسے دجلہ کہا جاتا ہے، آج اسے آپ دجلہ پڑھتے ہیں، دریائے دجلہ، تو اس نہر کے پاس وہ علاقہ ہے بصرہ، اور اس کے ساتھ بغداد کا علاقہ بھی بنتا ہے۔ یکون علیہ جسر، اس کے اوپر پل ہے، یکسر اہلہ، اس پل کے اوپر بہت زیادہ رش ہے اور بہت آمد و رفت ہے۔ آپ نے فرمایا وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وہ ہو جائے گا مسلمانوں کے شہروں میں سے۔ آج بغداد مسلمانوں کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بات بتائی تھی تب یہ دور تک بھی ابھی لشکر نہیں پہنچے تھے، یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے۔ جیسے کہ مرزا قادیانی کی جھوٹی گوائییں اس کے جھوٹے نبی ہونے کی علامت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سچا ہونا آپ کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے شہر بن جائیں گے، لیکن پھر ایسا بھی ہوگا فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، لیکن قیامت کے قریب جاء بنو کنتورا، بنو کنتورا کی اولاد آئے گی، اراز الوجوہی، چوڑے چہروں والے، صغار العیونی، چھوٹی آنکھوں والے، حتیٰ ینزلوا علی شط النہر، وہ آ کر اس نہر کے کنارے پہ پڑاؤ ڈالیں گے، فیتفرق اہلھا ثلاث فرق، وہاں پھر جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کھیتی باڑی میں پڑ جائیں گے اور وہ دنیا میں کھو جائیں گے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ کچھ ہوں گے ایسے جو اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے اور وہ کفر کریں گے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور فرمایا تیسری جماعت کیسی ہوگی جو وہاں پر اپنے بچوں کو محفوظ جگہ پر پہنچا کے، وہ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے ساتھ جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ فرمایا وہ ہیں جب شہید ہوں گے تو افضل ترین شہداء ہوں گے، اور وہ مسلمانوں اور مومنوں کی جماعت ہوگی۔ 3 حصوں میں فرمایا اس وقت وہاں کے مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، کچھ دنیا میں پڑ جائیں گے، کچھ سرے سے انکار کریں گے جہاد کا، اور کچھ جو ہے اپنے حالات کے مارے ہیں، اور کچھ ڈر کر بھاگیں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کے لیے ان دشمنوں کے سامنے صف بن کر ایک بنیاد مضبوط دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ لوگ وہم الشہداء، وہ ہیں اصل اللہ کے ہاں شہداء۔ یہ 5ویں حدیث ہے۔ میں نے آپ کے سامنے میرے بھائیوں ابھی یہ 5 احادیث پڑھی ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں ذکر کی ہیں۔ قیامت سے پہلے جو بڑی جنگیں ہوں گی، اس سے پہلے یہ جو علاقہ بنتا ہے، خراسان کا علاقہ تھا، اہواز کا علاقہ تھا، اوپر پہلے چین تھا، اور ساتھ جو ہے وہ اس وقت ہندوستان تھا، پاکستان نہیں تھا، اور پاکستان کا بلوچستان کا علاقہ، سیستان کا علاقہ، یہ بھی اس کے ساتھ اہواز اور خراسان کے ساتھ ملتا تھا، اور آگے پھر عرب کے علاقے شروع ہو جاتے تھے۔ تو پرانا میپ اب کا نہیں، جب یہ خراسان، اہواز، چین کے علاقے، اس وقت کا یہ بر اعظم ایشیا کے نقشے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جگہیں ذکر کی کہ وہ کون سی ہوں گی۔ 10 وصف ذکر کیے ہیں ان لوگوں کے جن کے ساتھ جنگیں ہوں گی، وہ میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ کہا ان کے چہرے حمر الوجوہی، سرخ رنگ کے ہوں گے۔ دوسری چیز اراز الوجوہی، ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، گولائی نما ہوں گے، لمبے نہیں، چوڑائی میں ہوں گے۔ نمبر 3 زلف الانوفی، ان کی ناک جو ہوگی وہ چھوٹی چھوٹی ناکیں، باریک، آگے سے نکیلی اور چھوٹی چوڑی ہوں گی۔ اور فتس الانوف،
فتسل انوف اور زلفل انوف دونوں کا معنی ہے ناک کا چھوٹا موٹا، اوپر سے باریک چونچ اور پیچھے سے چوڑا ہونا۔ فرمایا یہ ان کے ناک کی کیفیت ہے۔ پانچواں فرمایا چہرے ان کے ایسے ہیں جیسے ان کے اوپر ڈالوں کے اوپر چمڑا تہ بتایا چڑھایا گیا ہے۔ اور فرمایا چھٹے نمبر پہ آنکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ ساتویں تشبیہ دی اس طرح جیسے ٹڈیوں کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں، چہرہ بڑا اور آنکھیں اس کے مقابلے میں چھوٹی۔ اور آٹھواں فرمایا کہ وہ بالوں کے جوتے پہنیں گے۔ اور 9 نمبر فرمایا وہ چمڑے کی زریں جو ہیں وہ استعمال کریں گے، ڈھالیں، اور چمڑے کا ان کا اسلحہ ہوگا۔ اور 10 نمبر پہ فرمایا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو کھجوروں کے ساتھ باندھیں گے۔ یہ ان 5 حدیثوں میں 10 علامتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ یہ علاقے اگر آپ غور کریں کہ یہ علاقے کون سے بنتے ہیں تو 3 چیزیں اس میں سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ جو ترک لفظ آپ نے بولا ہے، خوز کرمان بولا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ان سے مراد کون سے علاقے ہیں اور کون سی قومیں ہیں، اور ان کا محل وقوع کون سا ایریا بنتا ہے، کن جگہوں کے اندر وہ آباد ہیں۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح کے اندر فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے شمال سے لے کر چین کے مغرب تک اور مشرق خراسان کے مشرق سے لے کر چین کے مغرب تک اور شمال ہندوستان سے لے کر آخر تک عرب کے کناروں تک، یہ یہاں سے آگے پھر سمندر شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ سارا وہ علاقہ ہے پہلا محل وقوع۔ اس وقت وہ کہاں پہ ہیں؟ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایک ہے سلسلہ قفقاز، ہمارے ہاں اسے کہتے ہیں کوکاف۔ یہ کوکاف کے بارے میں بڑی کہانیاں مشہور ہیں، کیونکہ وہ ایرانی کبھی کوکاف کے پہاڑوں کے پار نہیں آئے تھے، اس لیے انہوں نے کہانیاں بنائی، کوکاف کی پرییں اور کوکاف کے جن، تو وہ پھر چلتی چلتی یہاں پہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی مشہور ہو گئی۔ عرب کے اعتبار سے کوکاف کے جو وہ پہاڑی سلسلہ بنتا ہے اس کے نیچے جتنے علاقے ہیں اس کے اندر آپ روس بھی کچھ تھوڑا سا ٹچ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے کوکاف کا یہ بر اعظم ایشیا اور روس کو جدا کرتا ہے، یہ پہاڑی سلسلہ۔ اس لیے یہ کنفرم نہیں کہ یہ جو ہے نا اس کے اندر ہے یورپ، بر اعظم یورپ میں ہے کہ ایشیا میں ہے، کیونکہ یہ دونوں کو جدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک ٹچ ہوتے ہیں، کچھ روس کے علاقے بھی اس کے اندر پڑتے ہیں، ایسے رشین بھی کچھ ایسی صفتوں کے آپ کو ملیں گے قبیلے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صفتیں بیان کی ہیں، لیکن وہ علاقے بہت سارے ہیں، ان کے اندر یہ قومیں پائی جاتی ہیں۔ روس بھی اس میں کچھ آتا ہے، جارجیا آتا ہے، آرمینیا آتا ہے، آذربائیجان کے علاقے آتے ہیں، ترکی کے علاقے آتے ہیں اور ایران کے علاقے آتے ہیں۔ یہ کوہ جو ہے وہ بنتا ہے کاف اور کوہ قفقاز اسے عربی میں کہتے ہیں، اس کے پرے آگے علاقے چلتے چلے جائیں۔ ترک جو ہے، ترک سے مراد صرف ایک قوم نہیں، اس کے اوپر بڑا کچھ لکھا ہے محدثین نے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو ترک ہیں یہ یافس کی اولاد ہے اور یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ کسی نے کہا نہیں، یہ بنو کنتورا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک لونڈی تھی، کنتورا اس کا نام ہے، اور یہ اس کی اولاد ہے۔ بعض نے کہا کہ آپس میں یافس کی اولاد اور کنتورا کی اولاد کی شادیاں ہوئی تو تب یہ لوگ پیدا ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں اس طرح کی شکلوں والے۔ اور اس سے مراد یہ ترکی نہیں ہے جو اس وقت ہے، اس کے اندر بھی وہ قومیں کچھ آباد ہیں، اور باقی ان علاقوں کے اندر، ایران کے اندر، آذربائیجان کے اندر، ان علاقوں کے اندر کچھ جو ہے نا آگے آپ کردستان کے اندر، کرگس کے اندر، ان جگہوں میں ایسے لوگ آپ کو پانے، اور چائنا کا جو پٹی ان کے ساتھ ملتی ہے اس میں بھی آپ کو ایسی شکل والے ملیں گے۔ اور تتار اور منگول جنہوں نے بہت زیادہ فتنہ فساد کیا، اور وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان جنگوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ پہلے وقوع پذیر ہو چکا ہے، اور جو تتاریوں سے مسلمانوں کی جنگیں ہوئی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جس جنگ میں شریک تھے، انہوں نے پھر دعوت دی ان احادیث کو پڑھ کے کہ یہ وہ جنگیں ہیں جن کا کچھ حصہ پہلے رونما ہوا ہے، لیکن ابھی آخرت سے پہلے بہت زیادہ پھر جنگیں آئیں گی۔ وہاں پر جو ہے وہ تتار کا ذکر ہے، منگول
ہمارے ہاں مغل جو لفظ ہے یہ بولتا یہ مغل بنا، مغول، عربی اس کو میم غین واو لام پڑھتے ہیں مغول، اور ہندوستان میں پاکستان میں اس علاقوں میں ان کو مغل کہا جاتا ہے، تو یہ وہ منگول کی ریاستیں ہیں۔ خیر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بابک کے ساتھ جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی مامون اور معتصم کے زمانے کے اندر، اور عباسی سلطنت کے آخر کے اندر یہ لوگ نکل آئے تھے، اس وقت مسلمانوں نے ان کے اوپر حملے کیے اور ان کو وہاں پہ جو ہے نا، حتیٰ کہ یہ پھر سلطنت ان کی بڑھتی رہی، پھر منگول ریاست جب ختم ہوئی اس کے ساتھ یہ ختم ہوئے، پر یہ لوگ پھیل گئے ہیں۔ اس وقت بہت ساری چیزوں کے اندر یہ ہیں، قازق کے اندر ہیں، آذربائیجان کے اندر ہیں، تتاری بھی اسی طرح کے ہیں، کرغزی، ازبکی، اور ترکی میں اغور، سلجوق، عثمانی سلطنتیں، خرس، بلغار، اور اسی طرح مملوک اور تیموری، ان کے قبائل کے اندر آج بھی ان وصفوں کے لوگ موجود ہیں، اور یہ صحیح بخاری مسلم کی روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی ہوئی ہیں۔ اور اگلی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے علاقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہوئے ہیں اس وقت، وہ سارے کے سارے علاقے موجودہ ایران اور عراق کی سرحد کے اوپر ہیں۔ ایران کی پٹی جہاں دریائے فرات جو ہے، جس کا میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا، وہ عراق کے اندر بہتا ہے، ترکی سے نکل کر جا کے خلیج فارس میں گرتا ہے، وہ عراق کے اندر ہے، اور اس کے اوپر دریائے دجلہ ہے جو ایران اور عراق، اس کے دریائے فرات اور ایران کی طرف ہے، عراق کے اندر ہی ہے۔ اس سے آگے جا کے جہاں ایران اور عراق کی سرحد بنتی ہیں، وہاں آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں، گوگل پہ چیک کریں، بابک جہاں پہ جنگیں مسلمانوں نے لڑی مامون کے زمانے کے اندر، اور جہاں پہ خلافت عباسیہ کے آخر میں قتال ہوا اور لوگ یہاں سے مرتد ہو کے مسلمانوں کے خلاف اٹھے اور سارا فتنہ فساد انہوں نے برپا کیا، وہ بابک شہر اس وقت بھی ایران کے صوبے کرمان کا ایک مشہور شہر ہے۔ اور دو صوبے ہیں ایران کے، یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے کہ خوز اور کرمان سے تم جنگ لڑو گے۔ خوز اس وقت بھی صوبہ ہے باقاعدہ، خوز کس کا؟ ایران کا، اور کرمان یہ بھی ایران کا پورا ایک صوبہ ہے، یہ دونوں ایران کے اندر موجود ہیں۔ ایران کا سب سے بڑا یہ صوبہ ہے خوزستان، تیل کے اعتبار سے تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ اس خوزستان کے اندر ہے، اور کرمان جو ہے وہ بھی اتنا بڑا ہے، رقبے میں ایران کا دوسرا بڑا صوبہ ہے۔ اور پھر آگے اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحیح مسلم میں 2924 نمبر پہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ نکلیں گے یہودی اصفہان سے۔ اصفہان کدھر ہے؟ اصفہان بھی آج ایران کا صوبہ ہے۔ خوزستان، کرمان، اور کرمان کا شہر ہی بابک ہے، اور اصفہان، یہ تینوں ایران کے صوبے ہیں۔ آپ لوگ بھول جاتے ہیں، ہم مسلمان ویسے نہیں رہے جیسا قرآن نے ہمارے بارے میں ذکر کیا تھا، لیکن یہودی آج بھی ویسے ہی ہیں جیسا قرآن نے ان کے بارے میں کہا تھا۔ وہ یہاں فلسطین میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ ایران کے اندر اس لیے آباد ہیں، وہ اصفہان میں اور ان علاقوں میں بہت زیادہ آباد ہیں، آج بھی ان علاقوں کے اندر وہ سب سے زیادہ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پشین گوئی ہیں۔ اگر تو اس سے مراد ہے کہ وہ جنگیں ہو چکی ہیں تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن احادیث یہ بتاتی ہیں کہ قرب قیامت پھر ایسے ہوگا، کیونکہ خصوصاً اس اصفہان کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے لوگ دجال کے ساتھ ملیں گے، تو آخری جو جنگیں شروع ہوں گی اس کا پیش خیمہ اور اس کا جو گراؤنڈ اور اس کا ایریا بنتا ہے، یہ ایران عراق کا ایریا ہے، اور اس سے آگے کو کاف کے جو پہاڑ ہیں ان کے نیچے بستیوں میں رہنے والے، اور یہ ترک نسل اور ان کی زبان، آج کے ترکی یہ مسلمان نہیں، اس وصف کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 علامتیں ذکر کی ہیں وہ مراد ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں پہلی وہ بنیادی جنگیں بنیں گی جہاں سے پھر مسلمانوں کی لڑائیاں شروع ہوں گی، تو وہ بھی علاقے یہ والے ہی ہیں سارے، جس کے اوپر ہم نے پچھلی دفعہ فلسطین کی تھوڑی سی بات کی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لڑو گے، تمہاری جنگ ہوگی روم کے ساتھ، یہ جنگیں ہوں گی، اور پھر روم کے ساتھ جو جنگ ہوگی وہ
آخری جنگیں ہوں گی یہودیوں سے پہلے رومیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہ آخری جنگ ہوگی جس کے بارے میں نام میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا، ہر مجدون اس کا نام آخری بائبل کی کتاب مکاشفہ کے اندر ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، ابو داود میں 4292 نمبر پہ روایت ہے، آپ نے فرمایا وہ اس طرح شروع ہوگا، ستُصَالِحُونَ الرُّومَ، تم رومیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، صلحًا آمِنًا، وہ صلح اتنی زبردست ہوگی کہ آپس میں امن قائم ہو جائے گا اور کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِّن وَرَائِكُمْ، تم اور رومی مل کر اپنے اور کسی دشمن سے لڑو گے جو تمہارا بھی دشمن ہوگا مسلمانوں کا، اور جو عیسائیوں کا، رومیوں کا بھی دشمن ہوگا۔ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ، تمہاری مدد بھی کی جائے گی، تم غنیمتیں بھی پاؤ گے، اور تم صحیح سالم واپس آ جاؤ گے، اور تم فتح حاصل کرو گے اپنے اس دشمن کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا۔ اب وہ دشمن کون ہے، اس دشمن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اتنا فرمایا وہ تمہارا اور عیسائیوں کا کامن دشمن ہوگا۔ آج کے دور میں سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو ایسے دشمن جو دونوں کے ہیں وہ دو بنتے ہیں، باقی ان کے اتحادی الگ ہیں۔ ایک ہیں خارجی، داعش اس وقت وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور پاکستان میں سرحد میں وہ داخل ہو چکے ہیں، اور ہمارے علماء سو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو بتا نہیں رہے یہ کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ اور اس سال میں آپ اٹھا کے دیکھیں کتنے علماء داعش نے ہٹ کیے ہیں اور ان کو وہ ختم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو بیک وقت پوری دنیا میں تمام وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل ہیں اور ہم نے خلافت قائم کرنی ہے، اور پوری دنیا سے یہ باقی جتنے مسلمان ہیں یہ مرتد اور کافر ہو چکے ہیں، اور کافر تو ہے ہی کافر، اس لیے وہ لڑ رہے ہیں سب سے۔ یہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کون ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہو، کیونکہ یہودی شروع سے بھی عیسائیوں کے بھی دشمن ہیں۔ انہوں نے اپنے مطابق، یہود کی تاریخ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا بائبل سے اور قرآن سے، انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق جناب مسیح کو جو ہے نا وہ پھانسی دی ہے، سولی پہ چڑھایا ہے، اور بائبل میں وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کیسے کیسے جناب مسیح کو جو ہے وہ سولی دی گئی۔ قرآن کا نظریہ اور ہے، یہ کرسچن کا نظریہ ہے کہ یہودیوں نے جناب مسیح کو رومن امپائر کے ہاتھوں، اس یونانی امپائر تھے، ان سے شکایتیں لگوا کے جناب مسیح کو کہا کہ یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا۔ یہ بائبل اس کے اوپر بھری ہوئی ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ تو جنگیں ان کی ہوں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یہودی بھی اس سے مراد ہوں، کیونکہ داعش اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتی، باتیں کرنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایران اسرائیل کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرتا، ویسے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے مخالف ہوں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان سے مراد کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، وہ ہو کے رہے گی، اللہ کی قسم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اتنے مجبور ہو جائیں گے مسلمان اور روم، حتیٰ کہ ان کو آپس میں اتحاد کرنا پڑے گا اپنے تیسرے دشمن کی وجہ سے۔ وہ دشمن ان سینیریو میں نکل رہا ہے اس وقت، داعش اور یہودی اور ان کے جو ہیں سارے اتحادی، یہ وہ دشمن ہے جو ابھی کمپلین نکال رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے دلائل کے روح سے، اللہ بہتر جانتا ہے بعد میں کیا بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری صلح ہو جائے گی، حتیٰ کہ تم اپنے اس دشمن کو چٹ کر دو گے اور تم اس کو جو ہے وہ ختم کر دو گے۔ بعد میں تم اکٹھے ہو کر ایک حلب شہر ہے وہ مصر کا، یہ شام کا سیریا کا شہر ہے حلب، اس کے اندر وہ علاقہ ہے مرج آماک اور مرج دابق، زی طلول، وہ ٹیلوں والا علاقہ ہے۔ ویسے ٹیلوں کی چراگاہ یہ لیبیا میں بھی کچھ ہیں، اسی طرح شام اور لیبیا ان زمینوں میں ٹیلوں کی چراگاہیں موجود ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس سے شام کی بستیاں سیریا کی مراد لیتے ہیں۔ فرمایا اس جگہ پہ تم اور عیسائی پھر اکٹھے ہو جاؤ گے اپنے دشمن کو شکست دینے کے بعد۔ جب تم وہاں پہ اکٹھے ہو گے تو وہاں پر تمہاری آپس میں پھوٹ پڑے گی، اور فرمایا پھر ایسے ہوگا فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ، ایک بندہ عیسائیوں کا وہ صلیب کو اٹھائے گا اور وہ کہے گا کہ آج غلب الصلیب، صلیب بلند ہوئی،
آج صلیب جیت گئی ہے اور ہم نے فتح حاصل کی ہے، اس پر جو مسلمان اس کے پاس ہوگا اس کو غصہ آئے گا۔ فرمایا وہ اس کی صلیب توڑ دے گا، وہ کہے گا نہیں صلیب نہیں بلکہ اللہ جیتا ہے، تو اس کے اوپر پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیاد بنے گی تمہاری اور روم کی پھوٹ کی، پھر اس کے بعد آپس میں جنگیں شروع ہو جائیں گی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی۔ اس سے پہلے یہ اپنے دشمنوں کو ختم کر لیں گے۔ آخر میں یہ دو ہیں اور اس کے بعد ایک بڑی جنگ جو ہوگی دجال کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پھر یہودی کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھیں تو پھر باقی صرف داعش بچتے ہیں اور وہ حامی بنتے ہیں جو داعش کے حامی ہیں، کیونکہ اگر اس حدیث کو دیکھیں جس میں ہے کہ یہودی تو دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ تو ہوگی اس وقت جب جناب مسیح آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی آپس میں اور عیسائیوں کی جنگیں ہو چکی ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے یہودیوں نے اپنے جو اعلیٰ کار مسلمان بنائے ہوئے ہوں گے وہ لڑیں گے، اور عیسائی اور وہ مسلمان آپس میں مل کے ان سے لڑیں گے۔ یہ حدیث یہ اشارہ دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آپس میں صلح ہو جائے گی، وہاں پہ پھر اختلاف ہوگا، وہاں پر مسلمان جتنے ہوں گے اس موقع پہ وہ سب کو عیسائی ختم کر دیں گے۔ وہاں پہ گھمسان کی جنگ ہوگی، اور وہ ایسی جنگ ہوگی وہاں پہ آپ نے فرمایا 1 2 3 4 دفعہ جماعتیں اٹھیں گی، وہ روزانہ کہ آج جو ہے نا وہ ہم فتح حاصل کریں گے۔ فرمایا وہ فتح حاصل نہیں کریں گی، وہ ساری مسلمانوں کی جماعتیں شہید ہوتی جائیں گی لگاتار۔ کن کے ہاتھوں میں؟ وہ تمہاری رومیوں کے ساتھ جنگیں ہوں گی۔ اور اس وقت آپ نے لفظ حدیث میں ذکر کیے ہیں کہ وہ آئیں گے تمہارے پاس تحت 80 غایتن، 80 جھنڈوں کے نیچے، تحت کل غایتن 12 الفن، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی ان کی فورس ہوگی۔ 80 جھنڈے اور ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فورس ان کی ہوگی۔ وہ پھر سارے رومی جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور بعض نے اس سے یہ بھی کہا کہ یہ افغانستان میں بھی اکٹھے ہو کر آئے، عراق میں بھی آئے، کچھ نے کہا کہ صلیبی جنگوں میں بھی ایسے ہوا، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ آخری جنگ بعد میں ابھی ہونی ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی ہوتی رہی ہیں۔ کیونکہ اس کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی ابو داؤد میں 4042 نمبر پہ، وہ آپ دھیان سے سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنگ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد ہوگی، پہلے بیت المقدس فتح ہوگا۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، غزوہ تبوک کا وقت تھا۔ یہ واقعہ ذہن نشین کریں، اس میں یہ ترتیب ہے۔ کہتے آپ خیمے کے اندر تھے، وہ چمڑے کا خیمہ بنا ہوا تھا اور خیمے کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے خیمے کے اندر اس طرح جھانک کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ادخل یا عوف، عوف اندر آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ صرف ادھر ہی کھڑے ہو کے چہرہ داخل کروں یا مکمل اندر آ جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، سارے اندر آؤ اور آ کر ادھر بیٹھ جاؤ۔ پھر کہتے ہیں مجھے کہا اے عوف یاد کرو 6 علامتیں میں تمہیں گنوانے لگاؤں قیامت سے پہلے، ان کو گنو اور کہتے جاؤ 1 2 پڑھتے جاؤ گنتی۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا احداہن موتی، سب سے پہلے علامت یہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کی نشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وفات دیں گے اور اپنے پاس بلا لیں گے۔ کہو 1۔ کہتے ہیں مجھے بڑا دھچکا لگا اور غم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس موقع کے اوپر پھر مجھ سے وہ طبیعت جو ہے نا وہ سنبھلی نہیں، تو آپ نے پھر مجھے کہا کہو 1 یہ علامت ہے۔ پھر آپ نے کہا دوسرا، اس کے بعد فتح بیت المقدسی، بیت المقدس فتح ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا تیسری علامت، ایک بیماری آئے گی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہادت دے گا تمہیں اور تمہاری اولادوں کو، مسلمانوں کے اندر وبا پھیلے گی، اور یہ مسلمانوں کی خلافتوں کے اندر اس طرح کی وبائیں بھی پھیلی ہیں اور بیت المقدس فتح بھی ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوگا مال اتنا زیادہ کہ ایک بندے کو 100 دینار بھی ملیں گے وہ راضی نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جتنا بھی کسی کو مال دیا جائے گا وہ خوش نہیں ہوگا، وہ پھر بھی کہے گا تھوڑا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہے، جتنا بھی کسی کو مال ملے وہ راضی نہیں ہے۔ فرمایا بہت مال ہوگا لیکن کوئی راضی نہیں ہوگا، اور پھر یہ مال کا فتنہ ہوگا۔ پھر کہا تم دیکھنا بہت فتنے آئیں گے، حتیٰ کہ لا یبقى بیت مسلم الا دخلته، یہ مال کا فتنہ، دنیا کا فتنہ ہر مسلمان کے گھر میں پہنچ جائے گا۔
فرمایا سُمَّ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ ہدنۃ، پھر تمہارے اور روم کے درمیان صلح ہو جائے گی دوبارہ. فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ، پھر وہ تمہیں دھوکہ دیں گے، پھر وہ تمہارے لیے لے کر آئیں گے 80 جھنڈے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، تو وہ پھر تمہارے ساتھ جنگ لڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتلایا ہے، یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ آپ نے نہیں فرمایا کہ ایک دفعہ ہوگا. جنگ جب ہوتی ہے تو اس کے لیے کئی دفعہ جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں فلسطین کب سے جھڑپیں شروع ہیں، کشمیر کی، تو جنگیں لگتی رہتی ہیں. تو وہ آخری بڑی جنگ سے پہلے جنگوں کے پیش خیمہ لڑائیاں بنتی رہتی ہیں، تو اس میں بہت ساری جنگیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں جن کے اوپر یہ ساری علامتیں پوری ہوتی ہیں. پھر مسلمانوں کے وہ ساری جو جماعتیں ختم ہو جائیں گی، اس وقت وہ جو گروپ وہاں موجود ہوگا اس کو کرسچن عیسائی جو ہے رومی وہ انہیں ختم کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب جو ہے نا وہ سارے پھر مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے. پھر جب وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، یہ صحیح مسلم میں 2897 نمبر پہ روایت ہے، فرمایا پھر عماق اور دابق جو حلب کا علاقہ ہے وہاں پہ تم اکٹھے ہو جاؤ گے اور ان کی طرف لشکر نکلتے رہیں گے. تو پھر آخر میں جب نکلے گا، جب وہ لشکر آمنے سامنے ہوگا، اس وقت عیسائی مسلمانوں کو کہیں گے کہ دیکھو تم سائڈ پہ ہو جاؤ، اور ہمیں وہ دو جنہوں کو قیدی بنایا گیا، یہ لفظ ہیں وہاں پہ، وہ کہیں گے خلو بیننا و بین الذین صبوا منا نقاتلہم، ہمارے اور ان کے درمیان سے پرے ہو جاؤ، ہم ان سے لڑیں جنہوں نے ہم سے قیدی بنائے ہیں. مسلمان وہ کہیں گے لا واللہ لا نخلی بینکم و بین اخواننا، اللہ کی قسم ہم تمہیں اور اپنے ان بھائیوں کو چھوڑیں گے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہم درمیان سے پیچھے ہو جائیں، اگر تم نے ان سے لڑنا ہے تو پہلے ہم سے لڑنا پڑے گا. فرمایا اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دو طرح سے احادیث کے اندر آیا ہے. ایک لفظ ہے رومی کہیں گے ان عرب کو سب کو کہ تم پیچھے ہو جاؤ، ہم ان سے لڑیں گے صرف جو ہم سے قیدی بنائے گئے یا جنہوں نے ہمارے قیدی بنائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے مسلمان کچھ لوگ قیدی بنا لیں گے ان کے، پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور مسلمان بن جائیں گے، اور پھر مل کے لڑیں گے اور وہ بہت زیادہ روم کو نقصان پہنچائیں گے. یہ باتیں بھی پوری ہوئی ہیں افغانستان میں، باقی علاقوں میں بہت سارے لوگ آج بھی عرب امارات میں آپ دیکھیں مسلمانوں کے جہاد کے اندر ایسے ہوا کہ بہت سارے جو ہے رومی کرسچن مسلمان ہوئے اور پھر وہ مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے اللہ کے فضل سے، اور وہ ساتھ مل کر ان سے لڑتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب وہ آپ نہیں چھوڑیں گے اپنے بھائیوں کو مسلمان تو جنگ شروع ہوگی. تب پھر دو بڑے مارکے ہوں گے، ایک قسطنطینیہ کا اور ایک مارکا چلتا چلا جائے گا. یہ جو بڑا مارکا ہے کرسچن کے ساتھ یہ روم ویٹیکن سٹی تک پہنچے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شہر فتح ہوں گے، یاد رکھنا، اور اسلام وہاں تک پہنچے گا. ایک ہے قسطنطینیہ اور ایک ہے مدینہ روم. یہ بھی نہیں کہا کہ فوراً فتح ہوں گے، اگر تو یہی مراد ہے تو اس وقت قسطنطینیہ جو استنبول ہے وہ فتح ہو چکا ہے، اور اگر اس سے مراد اکٹھی ہے تو دوبارہ پھر یہ علاقے ان کے قبضے میں جائیں گے، پھر یہاں سے ایک طرف سے صفایا ہوگا اور اسلام کہاں پہنچے گا؟ روما کے اندر. دنیا میں سب سے پرانا روم کا امپائر وہاں پہ رہا ہے تقریباً یہ 28 صدیوں سے، یعنی 500 قبل از مسیح کا یہ شہر ہے، تب سے وہ آباد ہے رومیہ. اور یہ کدھر ہے؟ اٹلی کا دارالخلافہ. اٹلی جو ہے اٹلی کے اندر رومیہ اس کا دارالخلافہ ہے. پھر اس کے اندر ایک ویٹیکن سٹی ہے، پورا ایک ملک ہے جہاں پوپائے اعظم آج بھی بیٹھتا ہے کرسچن کا، اور پوری دنیا میں جتنے پوپ ہیں سب کو وہ ہینڈل کرتا ہے. اٹلی کے ملک کے اندر بیٹھ کر ایک آزاد ملک کی یہ ایک ہی مثال ہے دنیا میں، ملک کے اندر ایک الگ حکومت اور ملک ہے، یہ وہ روما ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رومیوں کا ہرقل کا شہر ہے، یہ تم فتح کرو گے. آج تک وہ فتح نہیں ہوا. آج تک روم کا وہ شہر رومیہ وہ شروع سے لے کے آج تک
جو ہے نا وہ رومیوں کے پاس ہی ہے اور وہ عیسائیوں کے ہی پاس ہے۔ یہ 28 صدیوں سے جب سے وہ آباد ہوا ہے اس کی بڑی دیومالا کہانی ہے ان کی، اگر آپ روم کی تاریخ پڑھیں گے، لیکن اس کو آج تک مسلمان فتح نہیں کر سکے۔ یہ حدیث بھی، یہ جز بھی بتاتا ہے کہ یہ جنگ آخری ہے، کیونکہ آج تک وہاں تک اسلام نہیں پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس کو فتح کرو گے۔ قسطنطینیہ کیسے فتح ہوگا؟ فرمایا امیر لشکر جو ہوگا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا بنو اسحاق بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اب وہ بنو اسحاق ہوں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان ہو کر عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اتحادی بنیں گے، اور یہ قسطنطینیہ فتح ہوگا۔ فرمایا یہ ایسے فتح ہوگا کہ اس کے 3 طرف پانی ہے، ایک طرف جو ہے وہ خشکی۔ جب امیر لشکر وہاں پہنچے گا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے کہے گا اللہ اکبر، تو شہر کی ایک دیوار جو ہے وہ پانی میں گر جائے گی۔ وہ پھر کہے گا اللہ اکبر، دوسری دیوار پانی میں گر جائے گی، پھر وہ اللہ اکبر کہیں گے اور وہ قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا۔ اس کی فتح کے بعد جو ہے یہ فتح پھر چلتی چلی جائے گی، وہ لوگ یہاں پر اسی مارکے میں مسلمانوں کے ساتھ آ کے مل جائیں گے۔ جب یہ پھر سارے اکٹھے ہوں گے تو پھر یہاں پہ روم کو شکست ہوگی، اور فرمایا پھر مدینہ ہرقل، وہ جو رومیہ ہے، وہ بھی مسلمان فتح کر لیں گے، اور پھر یہ اسلام کی سلطنت وہاں پہنچے گی۔ یہ ہے تعبیر اس آیت کی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور ابھی تک اس کا ایک کنارہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے جو آج تک فتح نہیں ہوا، تو یہ بھی اللہ کے فضل سے فتح ہوں گے۔ اور یہ خلافت امام مہدی کے آنے سے پہلے قائم ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی کا درمیان میں کیا کردار ہے، وہ کہاں انٹر ہوں گے، اس کو ہم اس کے ساتھ لنک کریں گے، اور اس کے بعد پھر آگے معاملہ کیسے چلے گا اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئیوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ بتلانے کے لیے اس طرح ہے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ اس طرح کی چیزیں بھی ایمان کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، پہلے سارے برانڈ کرتے تھے، اب جب یہ یہودیوں نے حملہ کیا اسرائیل پہ، اب سارے کہتے نہیں پاکستان کی مصنوعات لیں گے، تو اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے نا تو لوگ سیدھے، وگرنہ آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی اکانومی گر گئی ہے، معیشت کمزور ہے، تم اپنی چیزیں استعمال کرو، کسی نے نہیں ماننا تھا۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، ان کے ذریعے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ جب بندے کو نظر آتا ہے کہ اب جو ہے وہ میرا دشمن واضح ہو گیا، تو پھر بندہ مضبوط ہوتا ہے اپنی جڑ کے ساتھ اور اپنے دین اور ایمان کے ساتھ۔ تو یہ چیزوں کا، ان چیزوں کا بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آخری جنگوں کے پیش خیمہ ہوں، یہ ساری چیزیں اس جنگ عظیم کا ہمیں اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی عبادات درست کرنی چاہیے، اور اللہ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، یہ جو مارکا ہوگا مسلمانوں کا اور روم کا آخری، جس میں روم اور ویٹیکن سٹی اور رومیہ، یہ اٹلی کے دارالخلافہ فتح ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے، وہاں تک اسلام پہنچے گا۔ یہ وہ مارکا ہوگا جس میں 100 میں سے 99 بندے ختم ہوں گے۔
یہ وہ مارکا ہوگا جس میں ایک بندہ 100 میں سے بچے گا. یہ وہ مارکا ہوگا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پرندہ وہ اوپر ان کی لاشوں کے چلے گا تو وہ لاشوں کو پار کرنے سے پہلے پہلے نیچے گر جائے گا اور ختم ہو جائے گا. اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ایٹم استعمال ہوگا. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ذکر نہیں کیا خاص کس ہتھیار کا، کیونکہ آپ جس زمانے میں تھے آپ نے وہی مثالیں دی ہیں ڈھالوں کی، وہی مثالیں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کی، گھوڑوں کی، کیونکہ وہ لوگ اس کو جانتے تھے. اب آپ کو آنے والی چیز کے بارے میں بتائیں تو آپ کو تو نہیں سمجھ آئے گی کیا. یا آج سے کچھ دیر پہلے ہمیں نہیں پتا تھا، جب نیا نیا ٹیلی ویژن آیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ بندے پتہ نہیں انٹینے سے تار کے ذریعے ٹیلی ویژن کے اندر آتے ہیں. تو بوڑھے بیٹھے ہوتے تھے، کئی بندے اسے توڑ کے اندر دیکھ رہے ہوتے تھے کہ بندے کہاں سے آتے ہیں. تو اسی لیے ان کو یہ علم نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہوں اس سے مراد جنگی آلات ہے نہ کہ تلوار ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ جب یہ اس طرح کی گمسان کی جنگ ہوگی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب 99 100 میں سے ایک بچے گا تو اس کے بعد پھر ہر چیز ہی ختم ہو جائے گی، دوبارہ پھر تلواروں کا زمانہ آ جائے گا، وہیں ڈنڈا سوٹے گا. یہ بھی اس سے ممکن ہے. برکیف یہ وہ جنگ ہے. اس جنگ میں مسلمان غنیمت اکٹھے کر رہے ہوں گے، تب شور پڑے گا کہ دجال آ گیا ہے. وہ پھر بھاگیں گے اپنے گھروں کی طرف، لیکن ابھی دجال آئے گا نہیں، وہ دھوکے کی آواز ہوگی. اب یہاں پر یہ 2-3 چیزیں ہیں اور جو اس کے ساتھ لنک کرنے والی ہیں کہ وہ دجال آئے گا، اور اس کے بارے میں پورا ایک الگ ایک ہم خطبہ رکھیں گے، دجال کی پوری علامتیں اور وہ کیسا ہوگا. اور اسی کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو جنگ ہے اس سے پہلے خلافت قائم ہو چکی ہوگی، اس کے اوپر اور امام مہدی جب آئیں گے یہ ایک الگ ٹاپک ہوگا، اور دجال کا پھر ایک الگ ہوگا. اس کو پھر ہم آگے انشاءاللہ لے کر چلیں گے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین ہم کو اپنے برگزیدہ نیک صالحین بندوں میں سے شمار کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں سے کینہ، بغض، مسل کی تعصب نکال لے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایک امت بنا دے. اللہ ہمارے کلمے کو ایک کر دے. اللہ ہماری صفوں کو درست کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتحاد پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جسم اور ایک جو ہے وہ باڈی اور ایک انسان کی مانند سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بنا دے. اللہ رب العالمین جب ہمیں موت دے تو ایسی موت دے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور دنیا کے بھی سارے مسائل میں ہمیں اللہ کافی ہو جائے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے سپرد نہ کرے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بندے کے سپرد کرے. اللہ ہمیں اپنی جناب میں سے ہی ہمیشہ دے اور اپنے ہی سپرد رکھے، اور اللہ ہی ہمیں کافی ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.